والدرس في صدر الاستعانة بالصبر والصلاة سورة البقرة تفسير ابن كثير إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مدد پکڑو صبر سے اور نماز. الحمدللہ اس پر آپ نے سابقہ درس میں تفصیل سے بات سن لی کہ مدد ہم نے اللہ سے پکڑنی ہے اور مدد کے لیے جو ذرائع، جو اسباب، جو آلات ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں اس کی پہلی چیز صبر ہے اور دوسری چیز نماز. اب بعض لوگوں کا ایک گمان یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نماز بھی پڑھیں لیکن وہ مفاد، وہ منافع، وہ ثمرات حاصل نہیں ہوتے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں خود فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا قرآن تو حق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا فرمان مبارک جو ہے وہ بھی حق ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہو نہیں سکتا. تو اب ہمیں خود یہ فکر کرنا چاہیے کہ بھئی ایک دوا جو ہے، ایک علاج جو طبیب نے تجویز کیا ہے، جو دوا ہمیں ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے، وہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پہ متفق ہیں کہ اس بیماری کا یہی علاج ہے اور تمام اطباء اس پہ متفق ہیں کہ بھئی اس مرض کا جو علاج آپ کو طبیب نے دیا ہے یہی علاج ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں. لیکن اس مریض کو فائدہ نہیں ہو رہا کہ دوائی بھی درست ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ دوائی جو ہے اصلی نہیں ہے، نقلی ہے، تو چلو آدمی اصلی دوائی ڈھونڈ لیتا. یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو خوراک تجویز کی تھی ڈاکٹروں نے کہ بھئی اس کو آپ نے دن میں 24 گھنٹے میں 5 دفعہ استعمال کرنا ہے، تو اس استعمال میں ہم غلطی کر رہے ہیں کہ 4 دفعہ کر رہے تھے، 5 دفعہ نہیں کر رہے. تو وہ بھی اگر ہم استعمال بھی ٹھیک کر لیں، دوا بھی صحیح تجویز ہو جائے اور پھر بھی مریض کو افاقہ معلوم نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مریض کے اپنے اندر کوئی معدے میں ایسا نقص ہے کہ جو دوائی کو قبول نہیں کر رہا. اب دوائی میں تو کوئی غلطی نہ رہی، استعمال میں بھی کوئی غلطی نہ رہی، تمام دنیا کے ڈاکٹر اور طبیب بھی متفق ہو گئے کہ یہی دوا ہے، لیکن فائدہ اگر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معدے کے اندر کوئی خرابی ہے کہ وہ دوا کو قبول نہیں کر رہا. دوائی میں کوئی نقص نہیں. اس کی مثال بھی حدیث مبارک میں موجود ہے
کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے آقا، میرے بھائی کو اس حال کی تکلیف ہے، ان کا پیٹ چل رہا ہے اور بڑی شدید تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم نے تجویز فرمایا، آپ نے فرمایا اسقہ ہو اصلاً، کہ اس کو تم اصل شہد کا شربت جو ہے پلاؤ۔ اس صحابی نے جا کر اپنے بھائی کو شہد پلایا، اصل پلایا، واپس آیا حضور کی خدمت میں۔ اس نے کہا حضور آپ نے جو فرمان فرمایا تھا میں نے پلایا ہے، لیکن وہ تو اور زیادہ ہو۔ آپ نے فرمایا اسقہ ہو اصلاً، اس کو پھر پلاؤ، شہد پلاؤ۔ اس نے جا کے پھر پلایا۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد حاضر ہوا، اس نے کہا حضور فائدہ نہیں ہوا، وہ تو اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقہ ہو اصلاً، پھر پلاؤ۔ اب صحابی حضور کے حکم کا انکار تو نہیں کر سکتا، چاہے جان چلی جائے۔ اس نے پھر پلایا، پھر آگے شکایت کی کہ حضور وہ تو اور زیادہ بیماری ہو گئی، سال تو اور زیادہ بڑھ گئے۔ انور میں پھر پلاؤ، پھر پلایا، پھر کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا جی اب تو ٹھیک ہو گیا میرا بھائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تو سچ فرمایا ہے، کذب بطن اخیک، کذب بطن اخیک، اللہ نے تو سچ فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ اللہ کا فرمان تو غلط ہو نہیں سکتا۔ اب اتنی جو دیر لگ گئی وہ تیرے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا تھا اس کو، یعنی معدہ اس کو ابھی قبول نہیں کر رہا تھا، وہ ہضم نہیں کر رہا تھا، صحیح مفاد حاصل نہیں کر رہا تھا، تو اس میں تمہارے بھائی کے پیٹ کا یا معدے کا خرابی ہے، لیکن اللہ کا فرمان تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو فرمایا شفا ہے۔ تو اس لیے ایک بات کو یہ میں نے مثال اس لیے عرض کی تاکہ مثال میں ذرا بات سمجھنی آسان ہو جاتی ہے کہ بھی دوائی بھی ٹھیک ہے، طریقہ استعمال بھی ٹھیک ہے، اور اس کا جو اوقات معینہ ہے دوائی استعمال کرنے کے وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کے اندر مزید کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی معدے میں گڑبڑ ہے کہ وہ اس دوائی کو قبول نہیں کر رہا، ہضم نہیں کر رہا، دوائی فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ اسی سے اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے ایک ہمارے لیے علاج تجویز کیا کہ مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، ہم آ جائیں، غم آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دنیاوی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، داخلی خارجی پریشانیاں، علاج تمہارا صبر ہے اور نماز ہے۔ اب یہ علاج تو اللہ کا تجویز کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کو صحیح فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اور نماز بھی ٹھیک 5 اوقات میں ادا کر رہا ہے جو اللہ نے فرض فرمائے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے ابھی اس میں اور کوئی نقص ہے، اس میں اور کوئی کمی ہے جس وجہ سے اس کے برکات و ثمرات صحیح معنوں میں مرتب نہیں ہو رہے، ورنہ اللہ کا فرمان جو ہے اس میں تو کوئی شبہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے خدا نے دوسرے مقام پہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ نے فرمایا تحقیق نماز روکنے والی ہے، ہٹانے والی ہے، منع کرنے والی ہے برائیوں سے اور منکر سے، گناہوں سے اور منکر سے۔ تو اب اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، کوئی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور نشے بھی کرتا ہے، نماز بھی پیتا ہے اور سود اور ربا اور حرام بھی کھاتا ہے، تو وہ یہ کہے گی کہ نماز نہیں روک رہی، تو اصل وجہ یہ ہے کہ نہیں، نماز اس نے صحیح معنوں میں ادا ہی نہیں کی، ابھی اس کی نماز بنی نہیں، ورنہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے فرمان میں کوئی شک ہو سکے۔
جیسے بزرگ یہاں مثال دیتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ ایک آدمی تھا، وہ بڑا آدمی تھا، کوئی بڑے آدمی کا بیٹا تھا، اس کو کوئی لے آئے ایک پیر کے پاس بیعت کرنے کے لیے، ایک صحیح یعنی اللہ والے کی خدمت میں لے آئے اس کے عزیز اقارب، اور انہوں نے آگے درخواست کی کہ حضرت یہ نوجوان ہے، ماں باپ کا ایک ہے، بے انتہا والدین کی دولت ہے، اور یہ اللہ کا بندہ جو ہے بس 24 گھنٹے گناہ میں، زنا میں، شراب میں، اور زندگی اس کی گناہوں میں مبتلا ہے۔ ہم نے بڑی منتوں سے، مشکلوں سے اسے آمادہ کیا ہے، آپ کی خدمت میں لانے کے لیے مہربانی کریں، آپ اس کی بیعت کر لیں اور اس کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش کریں۔ انہوں نے فرمایا بھائی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر لائے ہو تو ٹھیک۔ وہ آ گیا نوجوان نے پوچھا ہاں بھائی کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ پکڑ چکر کے لائے ہیں، میں تو کوئی بیعت بھی نہیں چاہتا اور کچھ بھی نہیں چاہتا، رشتے دار ہیں زبردستی مجھے لے آئے۔ انہوں نے کہا اچھا بہرحال اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ ٹھیک ہے، میں آپ کا بیعت ہو جاتا ہوں، آپ کو اپنا مرشد بنا لیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے میری، میں گانا اور عورت نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری کمزوری ہے، میں بالکل سیدھی بات کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا نہیں، یہ میری کمزوری ہے کہ میں یہ دو چیزیں جو ہے میری یہ غذا بن چکی ہے، میری یہ جزو زندگی بن گئی ہے، میری جزو حیات بن گئی ہے کہ جب تک میں گانا نہ سنوں اور عورت سے نہ ملوں مجھے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ تو ہے میری مجبوری، یہ دو چیزیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، باقی جو مرضی آیا آپ مجھ سے منوا لیں۔ اب وہ بزرگ الحمدللہ اللہ والے لوگ تھے، سمجھدار تھے، جیسے طبیب مریض کو سمجھتا ہے نا، ہم مریض کو لے جائیں کسی طبیب کے پاس اور مریض کوئی باتیں کرے، آدمی ڈانٹے چھوڑو خیال کرو ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر چھوڑو بھائی میں جانتا ہوں، وہ چھوڑو تم مجھے اس سے خود بات کرنے دو۔ تم نے کہا اچھا بات سنو بھائی، تمہاری یہ دو باتیں ہم مانتے ہیں تو ہماری ایک تو تم مان لو۔ انہوں نے کہا جی بس میں نے تو اپنی بات بتا دی کہ میری یہ دو کمزوریاں ہیں، یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، باقی آپ جو مجھ سے منوائے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، چوری میں نہیں کروں گا، ڈاکہ میں نہیں ڈالوں گا، قتل میں نہیں کروں گا، سود میں نہیں کھاتا، غریبوں کا مال میں نہیں لوٹتا، باقی تو مجھے کوئی بیماری ہے ہی نہیں ہے، یہ میرے اندر یہ دو بیماری۔ نے کہا ٹھیک ہے، یہ دو ہم تمہاری مانتے، ایک ہماری تم مانتے۔ انہوں نے کہا جی فرمایا، انہوں نے کہا نماز پابندی سے پڑھا کرو بس، اور کچھ کہ پابندی اوقات سے مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کے تم نے 5 نمازیں اللہ کی ادا کرنی ہیں بس، اور ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اس نے کہا جی یہ میرا بھی وعدہ، آپ نے اگر اتنی بڑی مہربانی کی ہے، اتنے بڑے بزرگ ہو کر میں نے آپ کو اپنی گندی باتیں بتلائی ہیں اور آپ اس پہ چپ ہو گئے، تو آپ کے فرمان کے مطابق نماز میں نہیں چھوڑوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، السلام علیکم، چلا گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا، ڈیرے پہ پہنچا، ملازمین نے کہا کہ حضرت محفل کا سجدے میں جاؤ، اس کے علو پہ غور ہو کہ وہ عالی ہے، اس کی جہت علو ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور اس سے چلا گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا، ڈیرے پہ پہنچا، ملازمین نے کہا کہ حضرت محفل کا ہم انتظام کریں، اس نے کہا ابھی آج عصر کو نہ کرو، کیونکہ میں نے اپنے مرشد سے وعدہ کر لیا ہے نماز کا، اور اگر میں مجلس میں بیٹھ گیا اور شراب براب پی لی تو نشہ وشہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اوقات میں پابندی نہیں ہوگی، لہذا ہم یہ مجلس محفل جو ہے عشاء کے بعد، روزانہ جو ہے اب عصر کے بعد سے مجلس نہیں شروع ہوگی بلکہ عشاء کے بعد سے ہوا کرے گی، تاکہ میں 5 نمازیں بھی پوری پڑھ لوں۔ عشاء کے بعد ہم اپنی مجلس بھی بھگت لیا کریں گے، اور صبح تک نشے وشے بھی اتر جائیں گے، نہا دھو کے فجر کی نماز بھی پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ عصر کی نماز مسجد میں پڑھی تو اب جانے کے لیے اس نے سوچا کہ میں بڑا آدمی ہوں، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، کہ بھی کچھ تو شریفانہ لباس پہن کے مسجد میں جاؤں۔
اب یہ تو نہیں نا کہ آدمی ایسا لباس پہن کے جائے کہ اگلی صف میں ہو تو پیچھے والے بیچارے سارا بدن دیکھتے رہیں. نماز عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بجائے ڈیرے پہ آنے کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا. ملازم سے کہلا بھیجا کہ بھی آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تو محفل نہیں ہوگی، کل عشاء کے بعد. میری طبیعت پہ ذرا بوجھ ہے، میں گھر جا رہا ہوں. گھر جا کے لیٹ گیا، صبح کی نماز پڑھی، پھر عشاء کے بعد تک تو اور 5 نمازیں ہو گئی. عشاء کی دوسرے دن کی جب نماز ختم ہوئی تو نوکروں نے پوچھا کہ جناب وہ تو سارے انتظام موجود ہیں. انہوں نے کہا آج پھر بوتلیں بھی توڑ دو اور عورتوں کو بھی نکال دو. اب اللہ کے گھر کا سجدہ دے کے پھر عورتوں پہ سجدہ کرنا حیا کہ یہی پریشانی خدا کے دروازے پہ جھکاؤں، اسی زبان سے کہوں الحمدللہ رب العالمین اور اسی سے غیر گندی عورتوں کو بوسے دوں. یہی پریشانیاں میں پھر عورتوں کے چہروں پہ رگڑوں جو خدا کے دروازے پہ ڈال کے آیا ہوں. یہ پاؤں جو میرے اٹھ کے اللہ کے گھر کی طرف چلے ہیں اب زنا کی طرف جائیں. اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، بس اب ادھر آ گئے تو وہ چھوڑ دیا. چند دنوں کے بعد جناب واپس پہنچا تو ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے. تو جا کے اپنے شیخ سے ملا، کہا جی الحمدللہ. نے کہا ابھی ہم نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، ہم نے تو ایک نسخہ بتلایا تھا، تم نے دوائی ٹھیک استعمال کر دی، اللہ نے بیماریاں دور کر دی. ہمارے پلے میں کیا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے تو ایک نسخہ تجویز کیا تھا کہ جب اللہ فرماتی ہے کہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے تو نماز جب نماز بنے تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آدمی برائی کرے. اگر ہم کو نماز نہیں روک رہی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہوئی، ہماری نماز کا طریقہ غلط ہے، ہماری نماز کے اندر اخلاص کی کمی ہے، ہماری نماز کے اندر وہ اتباع سنت کے اندر کمی ہے، ہماری نماز جو ہے وہ ایک نقل ہے، ابھی وہ اصل کا رنگ نہیں بنا رہی. جیسے آپ ڈرامے دیکھتے ہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ سب کچھ دیکھتے ہیں، تو ہندو بھی نماز پڑھ لیتے ہیں ڈراموں میں فلموں میں، تو وہ کوئی نمازی تھوڑے ہوتے ہیں. وہ ایک شکل بنا لیتے ہیں پیسہ لینا، ان کو نماز کی شکل بنوا لو چاہے بھگوان کی شکل بنوا لو. تو ایک ہماری شکل تو ہے نماز کی لیکن وہ اصل نہیں آئی. اگر اصل بن جائے تو پھر ہماری ہر بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے ہر دکھوں کا علاج ہے، ہماری ہر مصیبتوں کا علاج ہے. دیکھو نا جی، ایک مثال علماء فرماتی ہیں کہ تیرا تھانے دار سے اگر کام ہو اور وہاں اس علاقے میں DIG تیرا دوست لگ جائے تو میں کہتا ہوں اب فکر کی کیا بات ہے یار، کمال کی بات کر رہے ہو. میرا تو DIG وہاں دوست لگا ہوا ہے، ایک ٹیلی فون کرے گا تو SP بھاگ رہے ہوں گے، تھانے دار کی کیا پوزیشن ہے. تو جب تیری نماز کے ذریعے اللہ سے بن جاتی ہے تو پھر تمہیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے. نماز تو صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ اور بندے کے درمیان جوڑنے کا ایک کڑا. نماز معراج مومن ہے، مومن کا معراج ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہوا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، حضور نے فرمایا ایسے نماز پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اور فرمایا اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کم از کم یہ خیال تو کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو نہیں کہ نماز میں حرکتیں کر رہے ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہو کبھی ادھر دیکھتے ہو، جیب سے رومال نکال کے چہرے صاف کر رہے ہو، کبھی پیسے نکال کے گن رہے ہو، کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ رہے ہو، کبھی اپنے رومال کی کریز ٹھیک کر رہے ہو، کبھی اپنے قمیض کو ٹھیک کر رہے ہو. اور اس کے باوجود وہ زیادہ عمل سے کوئی نماز ٹوٹتی تو نہیں ہے. بھی اگر ضرورت پڑ جائے کھیلنے کا نام تو نماز نہیں. نماز تو سکون کا نام ہے، طمانینت کا نام ہے، اور تکبیر و تحریم و تکبیر ہے، یعنی جب اللہ اکبر کہہ دیا تو ہر چیز حرام ہو گئی ہے. وہ تحلیل و تسلیم.
اور یہ بھی تو نماز نہیں کہ آدمی اللہ اکبر کرے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے، طوطے کی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میاں مٹھو، پتہ نہیں کہ میاں کیا ہے، مٹھو کیا ہے، الو کیا ہے، بندہ کیا ہے۔ یہ تو کوئی نماز نہ ہوئی کہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور اللہ اکبر کا معنی نہیں سمجھتا۔ یہ تو کوئی نماز نہ ہوئی کہ وہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری امان میں آتا ہوں شیطان مردود کے حملے سے، اور یہ بھی پڑھ رہا ہے اور شیطان سے تعلق بھی قائم ہے، اور نماز دل کے اندر فوراً خیال ہے کہ ابھی سلام پھیر کے جائیں گے، حقہ پیئیں گے، سگریٹ پیئیں گے، فلاں دوست کے ساتھ جا کے گپ شپ کریں گے، فلم دیکھیں گے، تو کیسا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب سمجھ آیا؟ اور نماز میں کھڑا کہتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تمام چیزوں کا جب ایک ایک آیت پر اس کا تفکر ہے، تدبر ہے، غور ہے، فکر ہے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ نماز ٹھیک نہ کرے۔ اب اللہ کے آگے ہاتھ باندھے رکوع میں جھک گیا ہے اور کہتے سبحان ربی العظیم۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انسان کی جتنی حیات ہیں، قیام ہے، قعود ہے، لیٹنا ہے، دائیں لیٹنا، بائیں لیٹنا، پشت پہ لیٹنا، یعنی جتنی کیفیات اور حیات انسان میں ہو سکتی تھی اللہ نے ساری اس عبادت میں جمع کر دی ہے کہ کبھی کھڑا ہے، کبھی رکوع میں ہے، پھر کھڑا ہے، پھر سجدے میں ہے، کبھی اتحیات میں ہے، کبھی تشہد میں ہے، کبھی پھر کھڑا ہے، کبھی دعا پڑھ رہا ہے، کبھی ثنا پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، ہر کیفیت میں، تاکہ بندے کو یہ بات دل میں، دماغ میں، ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہر حال میں مجھے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تو جب نماز ہماری اس کیفیت کی بنے گی تو نماز میں اثر ہوگا نا۔ اس لیے دیکھا نہیں کہ نماز میں ہمیں تو کوئی کانٹا بھی لگ جائے نا تو نماز اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں اگر کوئی آدمی زور سے پیچھے آواز کر دے تو آدمی اسی وقت نماز توڑ دے۔ دیکھا نہیں تھا ایک دفعہ کیا کوئی پانی کے ڈبے گر گئے تو لوگ نماز چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ کوئی نماز ہے؟ اور پھر ہم کہیں کہ جی نماز فائدہ نہیں دے رہی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری حالت اسی طرح ہے، تو یاد رکھو اللہ کا بتلایا ہوا نسخہ اور دوا تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کا بتلایا ہوا علاج تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر علاج فائدہ نہیں کر رہا تو پھر ہمارا معدہ اس علاج کو ابھی قبول نہیں کر رہا، ہمارا باطن ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اگر آپ برتن پاک نہ کریں، اس میں جتنا برتن ہی اندر سے گندا ہو، پلید ہو، تو جتنی اس میں آپ پانی ڈالتے جائیں تو کیا ہو جائے؟ جیسے مثال ہے نا کہ اگر کوئی کتا مر گیا کنویں میں، یا کہ کوئی آدمی مولوی سے مسئلہ پوچھے کہ جی ایک کتا مر گیا ہے کنویں میں، انہوں نے کہا 200 ڈول نکالو۔ کسی اور سے پوچھا، نے کہا نہیں یار وہ مولوی تو جاہل تھا، تم 400 نکالو۔ کسی اور سے گیا، اس نے کہا عجیب بات ہے یار، بڑا مولوی جاہل ہے، بھائی وہ تو کتا ہے، سارا پانی نکالو۔ چوتھے مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا پہلے یہ بھی بتاؤ، کسی نے یہ بھی کہا کہ کتا نکالو؟ کتا جو اندر پڑا رہے تم ڈول ہی نکالتے رہو تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ پہلے کتا تو نکالو۔ تم پہلے اپنے اندر سے وہ شرک والا، وہ کفر والا، وہ اللہ کی نافرمانی والا جو اندر ہمارے جانور بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالو تو نماز اثر کرے۔ اندر تو ہمارا شرک سے بھرا ہوا ہو، کفر سے بھرا ہوا ہو، قبر پرستی سے بھرا ہوا ہو، غیر اللہ کی نظر نیاز سے بھرا ہوا ہو، کبھی ہم خدا کے دروازے پہ بھی سجدہ کر لیں، کبھی قبر پہ بھی سجدہ کر لیں، کبھی حجر اسود کو بھی چوم لیں اور کبھی دلدل کو بھی چوم لیں، کبھی علم کو بھی چوم لیں، عباس کا جھنڈا بھی چوم لیں، حضور کا جھنڈا بھی چوم لیں، کبھی جناب کسی لیڈر کے لیے ہمیں جناب جھنڈے اٹھانے پڑے تو اٹھا لیں، اسلام کے لیے اٹھانے پڑے تو اٹھا لیں، موقع ملے کعبے کے طواف کا تو کر لیں، قبر کے موقع ملے وہاں بھی کر لیں، تو پھر اصلاح کیسے ہو؟ اس لیے اب اللہ کا علاج بتلایا ہوا برحق ہے، اور علاج بتلایا کیا گیا کہ مدد پکڑو، اگر مصیبت آ گئی ہے، دکھ آ گیا ہے،
تکلیفیں آ گئی ہیں، رزق میں کمی آ گئی ہے، اولاد میں نافرمانی آ گئی ہے، بیوی میں نافرمانی آ گئی ہے، تو فوراً نماز کے ساتھ مدد پکڑو۔ اور جن کو یہ نسخے سمجھ آ گئے ہیں الحمدللہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو۔ اس لیے دیکھا نہیں تھا کہ ایسے ایسے واقعات بھی گزرے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تیر نہیں نکل رہا تھا تو ذرا نے کہا انتظار کرو، نماز کا وقت آنے تو جب نماز میں کھڑے ہوئے نکال لی۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ کے خوف سے بدن ایسے پگھل جاتا ہے گویا کہ اب بدن میں کوئی سکت نہیں، اور ہم نماز میں کھڑے ہیں، بس ایک رسم ہے پوری ہو رہی۔ اسی لیے اقبال نے یا شاید حالی نے کہا تھا نا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ اس نے کہا اذان تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی طرف تھی وہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مسجدیں تو اب بھی ہم نے بنائی ہوئی ہیں، بلکہ حضور کے زمانے میں تو پتھر تھے اور ہمیں تو قالین ملے۔ حضور کے زمانے میں تو پتھر انگاروں کی طرح جلتے تھے اور ہمیں تو اب سینٹرلی ایئر کنڈیشننگ میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ نمازیں جو پڑھی جاتی تھی، اسی لیے کہا تھا اس نے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بن گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو ایک تو یاد رکھو سب سے پہلے نماز سے مراد ہے 5 وقت کی فرض نماز، اسی طرح پھر واجبات سنن مؤکدہ، اور اسی سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کبھی تمہیں مصیبت آ جائے تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، یعنی اس کام کی نیت رکھ لو دل میں جو کام نہیں ہو رہا، اسی کام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد اپنے اللہ کے آگے دعا کرو کہ میرا اللہ تیرا قرآن کا حکم ہے کہ اپنی مشکل میں مدد پکڑو نماز سے، میرا یہ مشکل حل نہیں ہو رہی، میں نماز پڑھ کے مدد مانگ رہا ہوں اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں میری حاجت حل فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو حل فرما دے۔ اب آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اسی آیت میں، فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ انہا ضمیر، بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ انہا کا ضمیر جو ہے یہ راجع ہے صبر اور صلاۃ دونوں کی طرف۔ ایک قول یہ بھی ہے علماء کا، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ ساری جو پیچھے سے باتیں چلی آ رہی ہیں نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت الی آخرہ، تو انہوں نے فرمایا یہ سب کی طرف راجی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے فرمائی ہیں، فرمایا انہا لکبیرۃ، ان چیزوں پر عمل کرنا جو ہے، صبر پر عمل کرنا، نماز پر عمل کرنا، حق پر قائم رہنا، حق اور باطل کو آپس میں نہ ملانا، اللہ کے آیات کو نہ بیچنا بلکہ سچی بات کہنا، یہ بڑا بھاری ہے، بڑا ثقیل ہے، بڑا بوجھل ہے، مگر ان لوگوں پر جن کے دل اللہ کے خوف سے پگھلنے والے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس ضمیر کا مرجع جو ہے الآیات السابقہ او من اولہ یا بنی اسرائیل سے لے کر یہاں تک، اور بعض علماء بلکہ جمہور مفسرین نے یہ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، انہوں نے کہا اقرب مرجع جو ہے وہ صلاۃ ہے، اس سے پہلے جو ذکر ہے وہ نماز کا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انہا یہ ضمیر کیا نماز، اللہ نے فرمایا یہ نماز جو ہے بڑی بھاری ہے، بڑی ثقیل ہے، بڑی بوجھل ہے، مگر ان لوگوں پر جن کے دل اللہ کے خوف سے پگھلنے والے ہیں ان کے لیے بوجھل نہیں ہے۔ تو نے کہا اس ضمیر کا مرجع جو ہے صلاۃ،
کبیرۃ، کبیر کا معنی ایک تو ہوتا ہے بڑا، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اتنا بڑا بوجھل ہو جانا، جیسے کابر علی المشرکین، اللہ نے دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا مشرکوں پر یہ بڑا بھاری ہے جب تم توحید کی دعوت دیتے، ان کو بڑا گراں گزرتا۔ اب بھاری کا معنی بھی سمجھو، ایک تو بھاری ہوتا ہے حصن، کہ ایک آدمی ایک بہت بڑی لوہا کا ایک بہت بڑا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اٹھاؤ تو بھاری ہے، اس میں ثقل ہے۔ ایک ثقل ہوتا ہے معنوی، اس کی مثال یوں دوں میں عرض کروں نا، جیسے آپ کے پاس کوئی بڑا آپ کا قوم کا قبیلے کا سردار آ جائے، بزرگ آ جائے، کوئی شیخ آ جائے، استاد آ جائے، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات تو بڑی مشکل تھی، میں بالکل کبھی نہ مانتا، لیکن حضرت آپ آ گئے، اب آپ کے سامنے تو میں سر نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کی جو میرے لیے عظمت ہے، آپ میرے استاد ہیں، آپ نے مجھے علم پڑھایا ہے، میں نے آپ سے دین سیکھا ہے، یا آپ میرے والد ہیں، یا آپ میرے شیخ ہیں، آپ ہمارے جی قبیلے کے سردار ہیں، آپ آ گئے جی، آپ کا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک معنوی بوجھ ہوتا ہے، ایک ظاہری بوجھ ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ نماز میں کوئی شکل ہے، واقعی کوئی 2 بند بار سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ جن کے اندر خشیت نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کے لیے تو نماز پڑھنا بڑا مسئلہ ہے، بڑا۔ ان کو کہو نماز، وہ جی ٹھیک ہے جی، اب نماز یار نماز پڑھنی تو چاہیے، لیکن اب میں کپڑے بدلوں، پھر وضو کروں، پھر میں مسجد جاؤں، پھر اس کے بعد یار مولوی صاحب جو ہے نا وہ اذان کے بعد بھی 15 منٹ بیٹھے رہتے۔ اچھا بعد اس کے لیے اب یہ 20 منٹ گزارنا جو ہے وہ ایک بڑا بوجھ بنا ہوا۔ اب جناب دیکھا کہ تکبیر ہو گئی ہے تو جلدی جلدی بھاگا، کلی شروع کی اور اللہ اکبر، ابھی امام نے سلام پھیرا اور کہا چلو یار چلو جلدی کرو، وہ خام خواہ بعد میں کفیل آتا ہے، کہتا ہے دیر کرتے ہو۔ اپنے کام کرتے رہے تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، جب کوئی دین کی بات ہے جی وہ ہمیں نہیں کرنے دیتا، ہم تو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اور اس کے مقابلے پر جو اللہ والا آدمی ہے، جس کے اندر ایمان ہے، وہ اذان سننے سے پہلے انتظار میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک اذان جو ہے یہ جناب والا یہ 6:35 پہ اذان ہو جائے گی، تو میں 6:15 بجے نکلوں گا تو پہنچوں گا مسجد، اور جب میں پہنچ جاؤں گا چلو جی شکر ہے تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں گے، اور جناب اذان کے بعد قرآن شریف اٹھا لیں گے، چلو کچھ نہ صحیح تو 2 رکوع پڑھ لیں گے، 2 صفحے قرآن مقدس کے پڑھ لیں گے۔ اتنے دیر میں الحمدللہ جماعتی بھی سارے آ جائیں گے، جماعت بھی اکٹھی ہو جائے گی، پھر جماعت سے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد بیٹھ کے باقاعدہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ تسبیحات جو مسنونہ ہے وہ ادا کی، پھر سنتیں ادا کی سکون سے۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کو کتنا بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے جو مسجد میں سب سے پہلے آئے اور نکلنے میں سب سے آخر والا ہو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو مومن ہیں ان کے دل جو ہے معلق بالمساجد، ان کے دل تو مسجدوں میں لٹکے ہوئے اٹکے ہوئے ہیں، ہر وقت ایک ہی خیال ہے کہ مسجد مسجد میری نماز نہ جائے، نماز نہ جائے، نماز نہ جائے۔ اسی لیے دیکھا تھا آپ نے کہ بعض لوگ کہتے تھے یار مسجد کے قریب ہی ہمیں میں مر جاؤں انہیں یاری داری کی طرح کہیں قریب ہی دفن کر دینا، تاکہ وہ ایک دل کا جو تعلق ہے میرا وہ نہ ٹوٹے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، ان کے لیے تو نماز کیا ہے قرۃ عینی۔ حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی ہے نماز۔
اسی لیے جب حضور سے پوچھا گیا آپ سے کہ آپ کو دنیا میں کیا چیزیں محبوب ہیں، آپ نے فرمایا مجھے دنیا میں، دنیا کی چیزوں میں یعنی آخرت کے علاوہ دنیا کی چیزوں میں فرمایا کہ حبب الی بثلاث، 3 چیزیں ہیں جو مجھے محبوب ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تو مجھے خوشبو محبوب ہے، کہ خوشبو بڑی اچھی، میرے آقا کو خوشبو بے انتہا محبوب تھی۔ اور مومن کا تو کام ہی یہی ہے کہ مومن نظیف ہوتا ہے، یہ ایمان کی صفت تو نہیں ہے کہ جو ساتھ کھڑا اس بیچارے کو 3 راتیں نیند نہ آئے۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں نا ماشاءاللہ، جب کپڑا خریدتے ہیں نا پھر ایک ہی دفعہ اس کو اتارتے ہیں، جب وہ ٹوٹ جاتا دھونے کی تکلیف نہیں فرماتے، یعنی ایک دفعہ لیا اور گلے میں ڈال لیا، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال جتنا اس نے چلنا ہے، جتنا چل گیا اس کے بعد پھینکا اور لے لیا اور گلے میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا سب سے پسندیدہ چیز جو ہے مجھے خوشبو ہے۔ مومن کے لیے اسلام نے نظافت سکھلائی کہ منہ میں 5 دفعہ ہر وقت مسواک کر رہا ہے تاکہ اس کے منہ کے اندر سے کوئی رائحہ کریہا نہ آئے، اور 5 دفعہ ماشاءاللہ وضو کر رہا ہے، ناک میں پانی دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، ناخن صاف کر رہا ہے، بغل صاف کر رہا ہے، زیر ناف بدن کی صفائی کر رہا ہے، غسل جمعہ کر رہا ہے، غسل جنابت کر رہا ہے، ہر وقت نظافت، کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، مصلی پاک ہو، اور پھر خوشبو جو بھی ملے۔ خوشبوئیں مختلف ہیں دنیا میں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فلاں خوشبو ہو، جو خوشبو کسی کو پسند ہے خوشبو خوشبو ہے۔ حضور کے زمانے میں زیادہ تر جو خوشبوئیں استعمال ہوتی تھی وہ مسک تھا، جسے آپ مشک کہتے ہیں، یہ استعمال ہوتا تھا، عنبر یہ استعمال ہوتا تھا، عود یہ استعمال ہوتا تھا، اسی طرح گلاب یہ استعمال ہوتا تھا۔ اور اب تو خیر دنیا میں خوشبوؤں کے اتنے اقسام و انواع نکل آئے ہیں کہ آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا، اور پھر ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے، کسی کو کوئی خوشبو پسند ہے۔ اور آپ نے فرمایا دوسری چیز کیا؟ المرأۃ الصالحہ، آپ نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں جو دوسری چیز مجھے محبوب ہے وہ یہ ہے کہ عورت ہو لیکن پاک ہو، صالحہ صالحات میں سے ہو، جس کی زندگی سیرت صورت عمل قول سب میں صلاح ہو، سب میں فلاح ہو، جس میں صلاح ضد ہے فساد کا، صلاح ہو فساد نہ ہو، اور مرا عورت ہو اور صالحہ ہو۔ یہ نہیں کہ عورت ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ شار عام ہو۔ شار عام تو آپ جانتے ہیں نا، سڑک پہ جو گزر گیا گزر گیا، وہ عورتیں نہیں ہوتی، وہ تو غلاظت کی بوریاں ہیں، وہ تو گندگی کی بھری ہوئی بوریاں ہیں اور اللہ کی زمین پہ بوجھ ہیں۔ اور جن کے گھروں میں ایسی عورتیں ہیں گویا وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے، میری سیئات کی وجہ سے اللہ نے مجھ پر عذاب رکھا ہوا ہے۔ دنیا تو خوش ہوتی ہے نا جی کہ میری عورت جناب ایسی ہے جس کو لاکھوں آدمی دیکھتے ہیں، یہ خوشی کی بات نہیں، یہ رونے کی بات۔ شرط یہ ہے کہ اسلام ہو اندر، ایمان نہ ہو تو پھر تمہاری مرضی جو کرو، پھر تو چھٹی ہے، پھر جو مرضی ہے کرو۔ فرمایا المرأۃ الصالحہ، حضور نے فرمایا المرأۃ الصالحہ کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا اذا نظر الیہا سرت ہو، کہ جب خامد کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، اور اذا امرہا اطاعت ہو، اور جب خامد حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اس کے اندر دوسرے لفظ کا کوئی سوال نہیں، خامد کا حکم ہے بس ختم۔ اور فرمایا اذا غاب عنہا، جب خامد گھر سے غائب ہو جائے تو پھر اس کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی حفاظت کرے، اس کی مال کی حفاظت کرے۔ فرمایا یہ ہوتی ہے مرأہ صالحہ۔ یہ نہیں ہوتی کہ خامد نے ابھی گھر سے نکلا قدم باہر رکھا تو اس نے ٹیلی فون اٹھایا کہ کمان،
یہ عورتیں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائی ہے، تو ایسے ہیں دھوپ میں رکھی ہوئی سرکہ بن جاتی ہیں، یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہیں۔ ان کو تو عورت کہنا، عورت کے لفظ کی بھی غلط استعمال ہے۔ عورت کہتے ہیں وہ عورت کیا، وہ جگہ جو چھپائی جائے، چھپانے والی چیز کو عورت کہا جاتا ہے۔ عورت الرجل کیا ہے، من السرۃ الی الرکبہ، یہ عورت ہے کہ بھی چھپاؤ۔ عورت المرأۃ، مرأة کا عورت کیا ہے، من الراس الی الرجل، اس کا سارا بدن عورت ہے۔ تو یہ جو باہر پھرنے والی ہیں مجلسوں میں، محفلوں میں، ہوٹلوں میں، یہ ساری دوستوں لوگوں سے ہاتھ ملانے والی یہ عورت نہیں ہوتی۔ ان پر تو لفظ عورت کا استعمال شرعاً، اصطلاحاً، عقلاً، ہر لحاظ سے غلط ہے۔ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ عورت کہلائیں اپنے آپ کو۔ یہ اپنے آپ کو جو مرضی آئے کہلوائیں، لیکن اس عربی لفظ کا استعمال ان کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی، اور اس کے بعد یہ دو چیزیں اور تیسری چیز کیا فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، حالانکہ دنیا کی چیزیں نہیں، پھر حضور کی طبیعت پھر آخرت کی طرف چلی گئی۔ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یعنی نماز میں یہ عالم ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی محبوبہ بیوی ہو، جمال والی، علم والی، فضل والی، اور ایسی بیوی جو اللہ نے خود چن کے دی ہو اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ۔ تمہارے ہمارے بیٹیوں کے رشتے تو میراثی لے جاتے ہیں نا جی، اور جس کا رشتہ جبریل لایا ہو، ہمارے تو پیغام میراثی لے جاتے ہیں نا کہ بھی بھیجو یار، ذرا کسی دائے کو بھیجو، میراثی کو بھیجو، دایا کو بھیجو، جا کے اس گھر میں ذرا پیغام دے آئے۔ اور اس عورت کا کیا مقام ہوگا جس کے پیغام دینے کے لیے، جس کے فوٹو دکھلانے کے لیے اللہ نے جبریل بھیجا ہو۔ لیکن وہ بھی کہتی ہے کہ جب حضور نماز میں کھڑے ہوتے تو سورۃ الفاتحہ سے شروع فرماتے، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام، 8 پارے ایک رکعت میں حضور پڑھے، اور فرماتے سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ جب حضور سجدہ فرماتے تو میں اپنی ٹانگیں یوں کر لیتی تھی، کیونکہ حجرہ تو 7 فٹ چوڑا حجرہ تھا، اسی میں تو حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اسی میں بیوی لیٹی ہوئی ہے۔ ہماری طرح تو نہیں تھا کہ یہ ڈرائنگ روم ہے اور یہ ڈائننگ روم ہے اور یہ بیڈ روم ہے اور یہ پتہ نہیں بس روم ہی روم ہے۔ ویسے پتہ ہے آپ کو یہ روم کہاں سے بنا ہے؟ اس کا مادہ اور رم میں ایک شراب ہوتی ہے، مادہ جو ہے نا وہ ملتا جلتا ہے، اس میں بھی تو آدمی کو سونا ہوتا ہے نا جی، اس میں بھی سونا ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا جی، یہ کہتے ہیں بیڈ روم، اس کو تھوڑا سا اگر پڑھنے میں غلطی کریں تو بیڈ روم بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ تو بیڈ نہیں، یہ تو بیڈ ہیں، یہ ایڈ نہیں ایڈز ہیں، یہ روم نہیں ہے، یہ تو رومن امپائر کے رم ہیں، یہ کوئی روم ہیوم نہیں ہوتے، یہ تو ایک عذاب ہے، عذاب۔ پہلے آپ نے دیکھا تھا غربت کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا تھا، کیوں؟ گھر ہی 2 کمرے ہیں تو کوئی کہاں جائے گا؟ ہر گھر والا آدمی ایک دوسرے کی نظر میں ہوتا تھا کہ وہاں بیٹا سویا ہے، وہاں بہن سوئی ہے، وہاں ماں سوئی ہے، ادھر میں سویا ہوا ہوں۔ اب جتنے تمہارے روم بڑھتے گئے اتنی جناب رونقیں بڑھتی گئیں اور اتنی اللہ کی طرف سے عذاب بڑھتے گئے۔ تو اس لیے بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی ٹانگیں قریب کر دیتی اور پھر جب حضور کھڑے ہوتے تو ٹانگیں سیدھی کر دیتی، یعنی اتنی وقت ملتا کہ میں مزید نیند کر لیتی، حضور کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ تو تم ایسی نماز پڑھ کے دیکھو، پھر آ کے کہنا مولویوں سے کہ نماز میں فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ تو آج ذرا 2 رکعتیں پڑھ کے رات کو ذرا دیکھو،
آج رات ہی ذرا اللہ کا بتلایا ہوا نسخہ آزما کے دیکھ لو کہ بالکل غسل کر کے پاک صاف ہو کے بہترین مسلح پہ رات کو علیحدہ جب بچے سو گئے، بیوی سو گئی، سب سو گئے، ٹھیک ٹھاک وضو کر کے خوشبو لگا کے ہاتھ باندھ کے پورے خشوع اور غضو اور غور سے ایک ایک لفظ پہ غور کر کے نمازیں پڑھو اور سجدے میں جا کے رو پڑھو اور جب سلام پھیرو پھر دیکھو کہ تمہیں اللہ کی طرف سے دل کے اندر طمانینت، سکون، راحت، آرام، خوشی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ ایک دفعہ تو رات تو ایک دفعہ چکھو تو صحیح نا، یہ چیزیں بتلانے کی نہیں، یہ چکھنے کی ہے۔ اب میں کیسے بتلاؤں گا آپ کو کہ یہ پانی میٹھا ہے یا پھیکا ہے؟ کیسے بتلاؤں؟ اب میں لاکھ تقریر کرتا رہوں کہ بھائی اس میں چینی ملی ہوگا، جی نظر تو نہیں آ رہی، اور میں کو بھی چینی بھی سفید ہے، پانی بھی سفید ہے، کہتے ہیں اب کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ کتنی دفعہ سمجھاتا رہوں، چکھ لو تو 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے اصولاً یہ جتنی عبادات ہیں ان کی جو لذت ہے یہ بھی چکھنے سے ملتی ہے۔ تہجد کے بارے میں کوئی کیا بتائے، پڑھو تو مزہ آئے نا۔ ایک دفعہ تو آج رات تجربہ کرو، 2 رکعتیں اللہ کے دربار میں پڑھ دیکھو، صرف 2 رکعت، میں کوئی روز کا تو نہیں کہہ رہا آپ کو۔ ایک دفعہ اللہ کے دربار میں آج رات ایک فیصلہ کر لو کہ رات کا آخری پہر ہو، اور کتنا مشکل ہے کہ فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 20 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ۔ دوستوں کے لیے بھی تو تم 6 گھنٹے ضائع کر دیتے ہو نا، فلم دیکھنے کے لیے بھی تو 3 گھنٹے تیرے پلک بھی نیچے نہیں ہوتی جھپکتی، آنکھیں تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، نظریں ٹکا کے بیٹھے، اینک سے جو نظر آئے تو 4 نمبر کے شیشہ بھی لگا کے یوں بیٹھے ہوں۔ آج ایک رات کا تو چلو ایک دفعہ ایک سمجھ لو کہ ایک بے وقوف مولوی کا کہنا چلو باندھ لیتے ہیں، 2 رکعت پڑھ لیں گے تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے۔ اور بالکل پاک کپڑے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اچھے، جو کپڑے اللہ نے دیے ہیں لیکن شرط ہے کہ وہ پاک، وضو بالکل عین سنت کے مطابق کرو، باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نیت کر کے آرام سے ایک ایک عضو کو دھو، اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے لیکن ایک ایک لفظ پہ غور کرو۔ جب اللہ اکبر کہو تو سمجھو کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، ساری دنیا کی کوئی مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب وہ بڑا ہے تو اس کا حکم بھی چلے گا، یا تو بڑا مانو، نہیں مانو گے تو پھر حکم مانو، حکم نہیں مان رہے ہو تو بڑا کیا مطلب؟ ایک آدمی کہہ جی آپ ہمارے بڑے ہیں، جی آپ ہمارے بزرگ ہیں، وہ کہہ بھی میری بات تو مانتے نہیں ہو، کیا میں بڑا ہوں؟ میری بات تو تم مان ہی نہیں رہے، بڑا میں کیا ہوں؟ تو جب اللہ اکبر کہہ رہے ہو اور مان بھی نہیں رہے ہو تو بڑا کیا مانا تم نے اللہ کو؟ اور جب تم نماز میں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی ربوبیت پہ غور کرو، اللہ کی الوہیت پہ غور کرو کہ کون اللہ، کون المتصف بسائر صفات الکمال، المنزہ من سائر صفات النقصان والاختلال، المرتدی بالعظمت والجلال۔ اللہ کی عظمت دل میں آئے، رب کی ربوبیت دل میں آئے، پھر عالمین پہ نظر ڈالو، پھر اس کے رحمان والی صفت پہ نظر ڈالو، پھر رحیم والی صفت پہ نظر ڈالو۔ اب دنیا سے ذرا آگے نکلو اور یوم الدین پہ نظر ڈالو کہ ہم نے اس عالم سے آگے بھی جانا ہے، اور اس انصاف کے دن کا مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ۔ اور جب یہ ساری نظریں آپ کے سامنے آ جائیں کہ عالم بھی اس کے، یوم الدین بھی اس کا، حمد بھی اسی کے لیے، رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی وہ ہے، تو ایاک نعبد، پھر عبادت کا مستحق بھی وہ، پھر مدد کے قابل بھی وہ ہے، اور جب عبادت کے لائق بھی وہ ہے، استعانت بھی اسی سے ہے، تو اب اس کے بعد استعانت کے لیے، مدد کے لیے درخواست پیش کرو درگاہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار عالم میرے ذمے تو اتنی تھا کہ وضو کر کے میں تیرے ایک بندے کے کہنے پہ آج مصلی پہ کھڑا ہو گیا، لیکن اب سیدھے رستے پہ چلا کے جنت میں مجھے تو نے پہنچانا ہے،
اهدنا الصراط المستقیم، اور کون سا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پورے ایک ایک لفظ پہ غور ہو، ایک ایک حرف پہ غور ہو. جب رکوع میں جاؤ اس کی عظمتوں پہ غور ہو، جب سجدے میں جاؤ اس کے علو پہ غور ہو کہ وہ عالی ہے، اس کی جہت علو ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے اور اس سے کوئی بڑا نہیں ہے، اس سے کوئی پہلے نہیں ہے، اس کے کوئی بعد نہیں ہے. اور اس انداز میں 2 رکعت نماز پڑھو، پھر مجھے بتانا کہ نماز کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یظنون ظن سے ہے، یاد رکھو ظن کا معنی ہوتا ہے خیال، ظن کا معنی ہوتا ہے گمان، لیکن اس کی ایک جانب اتنی بڑھتی ہے کہ یقین کی حدوں کو چھو لیتی ہے، اور ایک جانب اتنی گرتی ہے کہ وہ شک تک پہنچ جاتی ہے. یاد رکھیں کیونکہ ظن جو ہے کبھی یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی شک کے معنی میں، حالانکہ ہے وہی ظن، لیکن اس کی ایک جانب اتنی بڑھی کہ یقین پہ پہنچ گئی، جسے آپ کہتے ہیں ظن غالب، گمان غالب. اب گمان غالب بڑھتے بڑھتے یقین کی حدوں کو چھو گیا، اور جب گرنے پہ آیا تو شک پہ پہنچ گیا. اسی لیے قرآن مقدس کے اندر جیسی آیا ہے دوسری جگہ پر کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور کہیں آتا ہے ان بعد الظن اسم. یاد رکھو تو یہاں بھی یقین کی حدوں کو چھو رہا ہے. اللہ نے فرمایا خاشعین کون ہے؟ جن کے دل میرے ڈر سے پگھلنے والے ہیں. ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کو یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ملنا، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا، ہم نے اپنے اللہ کی طرف جانا ہے، ہم نے اپنے اللہ کی طرف پھرنا ہے اور اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اور وہاں ہمارے ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے. تو جن کے دلوں میں لقاء رب ہے، جن کے دلوں میں اس کا یقین ہے، وہ یقین جتنا بڑھتا چلا جائے گا مرتبہ خشیت اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا خشوع و تواضع بڑھتی چلی جائے گی اتنی اللہ کے ہاں درجے بڑھتے چلے جائیں گے. کہ تم جتنی تواضع میں بڑھتے چلے جاؤ گے، خشیت میں بڑھتے چلے جاؤ گے، اتنی اللہ تجھے اونچا کرتے چلے جائیں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اللہ انہی کو بلند کر دیتا. تم سمجھتے ہو یہ دنیا کی بلندیاں، دنیا کے اندر رونقیں، دنیا کے اندر لوگوں کی ہمدردیاں، یا دنیا کے اندر لوگوں کی پسندیدگی، یہ تو دنیا شیء فانی ہے، اس کی تو حقیقت ہی نہیں ہے. اصل منظر تو اس وقت آئے گا جب ہم قبروں سے اٹھے. یہ تو ایک عارضی، یہ تو ایسے ہے نا جی جیسے پلیٹ فارم پہ آدمی جاتا ہے تو کچھ دن بیٹھ جاتا، کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے. کیوں بیٹھے ہو جی گاڑی کا انتظار ہے. اچھا جی گاڑی 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی، اچھا جی اور 3 گھنٹے لیٹ ہو گئی، لیکن جب گاڑی آئی تو گیا. یہ دنیا تو ایک بس سمجھے ایک چلنے والی چیز ہے، جانے والی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے. اس کی تو ہر گھڑی جو گزر رہی ہے ہماری زندگی میں کم ہو رہی ہے، ہمیں نگاہ دے رہی ہے، ہمیں غفلت سے جھنجھوڑ رہی ہے، جگا رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز اور صبر جو ہے یہ بڑی عظیم نعمتیں ہیں، لیکن ان لوگوں پر تو بوجھل ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. لیکن جن کے دلوں میں خشیت ہے اور جنہیں میرا ملنے کا یقین ہے اور جنہیں اللہ کی طرف لوٹنے کا یقین ہے، ان کے لیے پھر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کے لیے عمل کرنا ان پہ آسان ہے، اور ان کے لیے یہی نسخہ شفا ہے. اللہ تجھے بھی اور مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق. میں نے کل اب کسی نے پوچھا تھا کہ اپنی ماں سے یا بہن سے یا ساس سے آدمی گلے مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. اسلام کے اندر یہ چیزیں منع ہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو فتنے کا باعث بنے وہ منع ہوتی ہے. اسی لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو جائے تو ماں باپ سے اس کا بستر الگ کر دو، اس کو علیحدہ سلاؤ. تو جب 10 سال کے بچے کو علیحدہ کیا جا رہا ہے تو جب تم 10 سال کے نہیں بڑے ہو گئے تو پھر قریب ہونے کا کیا مانا؟ اس لیے اسلام کے اندر یہ اجازت نہیں ہے کہ آدمی بہنوں کو گلے لگائے اور ملے اور معانقے کرے اور ان کا بدن تمہارے بدن سے مس کرے. اسلام منع کرتا ہے. السلام علیکم. بس
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کہیں وعلیکم السلام۔ اور اسی طرح سے کیوں اس میں بڑے خطرے ہیں، اور آج تو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں حادثے کیا ہو رہے ہیں، بیٹیوں سے لوگ پکڑے گئے، بہنوں کے ساتھ پکڑے گئے، ساسوں کے ساتھ پکڑے گئے، اب تو واقعات علم نشرہ۔ کہتا ہے جی کہ سوتے میں مجھے احتلام ہو گیا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا، اور میں نے کھا پی بھی لیا، بعد میں مجھے پتہ چلا تو میں نے غسل کیا۔ کوئی بات نہیں، اگر احتلام ہو جائے، بلکہ شریعت میں اجازت ہے، مثلا میاں بیوی لیٹے اور جب فارغ ہوئے تو وقت تھوڑا تھا، ہاتھ شاتھ دھو لیے، کلی کر لی اور انہوں نے روزہ رکھ لیا، سحری کا کھانا کھا لیا، بعد میں غسل کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ اب بھی اتنا کون پڑھے اللہ کے بندے؟ ہاں یہ کل پوچھ لیا تھا اس نے مسئلہ، چلو ٹھیک ہے۔ اگر نماز میں آدمی سجدے کو جائے اور پیچھے دونوں پاؤں اٹھائے تو احناف کے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی نماز خط خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سجدہ صرف چہرے کا نہیں ہوتا بلکہ حدیث میں حکم ہے کہ 7 اعضاء پہ آدمی سجدہ کرتا ہے، تو جب سجدہ ہی پورا نہ ہوا تو جب سجدہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ طواف میں رکن یمانی پہ موقع ملے ہاتھ لگائیں، اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی آدمی نے غیر ضروری بال جو ہیں 2 مہینے تک صاف نہیں کرائے، اس کو چاہیے کہ 40 دن سے زیادہ وقت نہ گزرے، بہرحال اب کرا لے اور آئندہ احتیاط کرے۔ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں حنفی حضرات جو ہیں مغرب کے بعد پڑھ لیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ جو لوگ کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، بعض لوگ ان کو شہید نہیں کہتے، اور وہ جاہل ہیں جو ان کو شہید نہیں کہتے، وہ سیدھا ہندو سے لڑ رہے ہیں، کفر سے لڑ رہے ہیں، ان کی شہادت میں بھی شبہ ہے، ان کی شہادت میں بھی کوئی اصل مصیبت یہ ہے نا کہ کچھ لوگ کام نہ خود کرتے ہیں نہ کسی کو کام کرنے دیتے ہیں، خود تو کرتے نہیں، ان کو تو پھانسی لگی ہوئی ہے کہ مرے جا کریے۔ وہ بالکل شہید ہیں، اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ دیں گے۔ ڈنڈاسا یا نسوار کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ ڈنڈاسا یعنی وہ جو مارتے ہیں مسواک کی طرح۔ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنی لڑکی دوں گا رشتے میں، تمہارے ساتھ رشتہ کروں گا۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، لیکن اب 4-5 مہینے گزر گئے تو اب وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا، تو اس کی مرضی، یہ کوئی زبردستی ہے؟ ایسے ہمیں کئی کہتے ہیں پھر نہیں ملتے تو ہم ان کو جا کے رسا ڈال لیں گے، اس کی مرضی ہے، دے دے نہ دے نہ دے، اللہ کے بندے۔ ایک دفعہ کہا تھا تو وہ مجرم ہو گیا غریب، اس کو پتہ لگ گیا ہوگا تمہارے کرتوتوں کا، اس لیے بھاگ گیا۔ اس کو پتہ لگ گیا ہوگا نا کہ یہ حضرت دیکھنے میں کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں، اس لیے ورنہ تم اچھے ہوتے تو کیوں بھاگ جاتا؟ مجھے بلایا، کام نہیں دیتے، 3 مہینے گزر گئے، فارغ ہو گئے، تو یہ کام نہیں دیتے تو محکمے میں جا کے شکایت کرو، مولوی کیا کرے گا؟ ہمارے یہاں جو آدمی مر جاتا ہے اس کے لیے ختم کرتے ہیں، یہ سب بدعت ہیں۔ ہمارے لوگ قبر پہ اذان دیتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ بعض آدمی پہلا وطر پڑھتے ہیں، اب وطر بدل لیا ہے، کوئی مرضی تمہاری، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی 3 رکعت پڑھے الحمدللہ، 2 پڑھ کے سلام پھیر کے 1 پڑھے الحمدللہ، یہ کوئی لڑائی جھگڑے والے مسئلے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، جیسے کوئی پڑھ رہا ہے دعا کرو اللہ قبول کرے بس۔ خطاب میں نے عرض کیا تھا کہ خالص سیاہ لگایا جائے تو حرام ہے، لیکن سیاہ کو مہندی میں ملا لیں، سرخی کی طرف مائل ہو جائے تو پھر منع نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ٹکڑے کیا گیا، یہ تو ٹھیک ہے، ان کی لاش نہیں پہچانی جاتی تھی، ڈھول بجا بجا کے، تو ڈھول نے پہچاننے کی لاش؟ بے وقوف لوگ، جلا مسئلہ جلدی شروع کیا کریں تاکہ ہمارے مسئلے پورے ہو جائیں۔ کیا کسی طوائف سے شادی کرنا جائز ہے؟ اگر وہ توبہ کر لے گناہوں سے تو بالکل کر لے، کیوں؟ ٹھیک ہے، مقصد ہے توبہ کر لے، پاک ہو گئی، اور اچھی بات ہے کہ اس کو زنا سے بچا لو گے۔
کوئی منع نہیں. میں برا کام چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے ہو جاتا ہے. بہرحال تم توبہ کرو، نماز پڑھو، اللہ بچائے. یہ جو تم نے اپنی عورت کا لکھا ہے کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، پتہ نہیں کیا استعمال کرتی ہے، طلاق دے سکو. طلاق تمہاری مرضی ہے، تمہارا گزر نہیں ہو سکتا. شریعت میں طلاق کی اجازت ہے. میں ایک جگہ نوکری کرتا ہوں، وہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تم نہ دیکھا کرو، ان کو نصیحت کیا کرو. تمہارے ذمہ ہے نصیحت کرتے رہو. کوئی نہ مانے کوئی بات نہیں، تم گناہ گار نہیں ہو. دیکھا بھی نہ کرو، ان کو بھی نصیحت کیا کرو بھی یہ گندی چیز ہے، ایسا نہ کیا. اگر کوئی آدمی کے بچے زیادہ ہو جائیں اور وہ بچوں سے بچنے کے لیے یعنی عزل کرے، یعنی مقصد ہے کہ جب اس کا انزال کا وقت آئے تو باہر انزال کر دیا کرے، کوئی حرج نہیں. کچھ مدت کے لیے بچے روک سکتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. علامہ اقبال کا شعر ہے. مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے جو سجدے کو بڑا سمجھ رہے ہو تو خدا کا سجدہ چھوڑ دیتے ہو، پھر ہر قبر پہ سجدہ کرتے ہو. اگر ایک کا سجدہ کر لیتے تو ہزاروں سے تو بچ جاتے نا. بھنگی کے ساتھ روٹی کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے. ہاتھ دھو لے، صاف کر لے، کوئی حرج نہیں. وہ بندہ نہیں، وہ انسان نہیں ہے. اگر کسی آدمی کو طواف کی حالت میں کسی معذور کو پیسہ دے دے، کوئی حرج نہیں. ایک لڑکے اور لڑکی کا ناجائز تعلق تھا، اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا. 5 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. بہرحال اب چونکہ نکاح ہو گیا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سب کا گناہ معاف فرما دے. وہ توبہ کر لیں سب کا گناہوں سے. اور یہ تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ ان کا نطفہ ہے، کیونکہ پہلے سے جو ان کا ناجائز تعلق تھا. بہرحال رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں، اشارے کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی کہتا ہے 1,26,000 نبی آئے، کوئی کہتا ہے 1,24,000. حقیقت اللہ جانتا ہے. مشہور بات ہے کہ 1,24,000 آئے، لیکن صحیح عدد کا پتہ کسی کو بھی نہیں. مجھے جہاد کرنے کی تمنا ہے، بوڑھی موجود ہے لیکن والدہ بھی موجود ہے. والدہ کی اجازت کے بغیر نہ جاؤ. عورت کی مال کے جائیداد کے وارث جو ہیں اس کے ورثہ معروف ہیں شریعت میں. دیکھیں اس کے خامند کو بھی حصہ ملے گا، اس کے والدین کا بھی حصہ ہوتا ہے. بہرحال آپ مسئلہ لکھیں کہ عورت اگر فوت ہو گئی تو کیا کیا چھوڑ گئی ورثہ میں، پھر میں عرض کروں گا. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر پورا کریں. میں نے عمرہ کیا، بال کٹوانے سے پہلے احرام کھول دیا، پھر بال کٹوائے تو بچ گئے، نہیں کٹوائے تو پھر ایک بکری دم دینی پڑے گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما اور کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ان کو صالح بنا. ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. ہمارے حاجات اپنے خزانے غیب سے پورے فرما. تا دم حیات کسی